بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں والی، نعمتوں والی اور بندشوں سے آزاد زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی خوبصورت وظیفہ ان بندشوں کو دور کرنے کے لیے بتایا، اور پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ ہر بندہ جسے کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، رزق میں کمی ہے، یا کوئی جاب وغیرہ نہیں مل رہی، کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، تو ضروری نہیں کہ اس پر جادو ہی ہوا ہو۔ یہ خواہ ذہن نہ بنا لیں کہ بس ہم پر تو جادو ہی ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے، ٹینشن والا اس کا دماغ ہو جاتا ہے، ہر ٹائم اس کے دماغ میں ٹینشنیں چلتی رہتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ ذہن سے یہ بات نکال دیں، اور اس کے باوجود اگر آپ کو واقعی یقین ہے کہ کوئی ایسی پرابلم ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ کریں پورے یقین کے ساتھ۔ یہ دعا کثرت سے چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا تو انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا، اس طریقے سے فالو کرنے کی وجہ سے۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے تشہد کی حالت میں، اور تشہد کی حالت میں ہی 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ انتہائی مختصر کلمات جو کہ کئی اور طریقوں کے وظیفے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، 100 دفعہ یہ کلمات پڑھنے والا، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرنے والے شخص سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ کوئی اور بندہ انہی کلمات کو 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لے۔ اگر آپ نے 100 مرتبہ پڑھا تو کسی اور نے 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیا تو وہ آپ سے بھی خوش نصیب ہو سکتا ہے، ورنہ آپ ہی خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ تو ان کلمات کی شان یہ بھی ہے کہ جو بندہ صبح کو، شام کو 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے، یعنی جیسے صبح شام کے اذکار کرتے ہیں ان ٹائمنگ پہ، جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے تشہد کی حالت میں، تو صبح سے لے کر شام تک کوئی شیطان، کوئی جادوگر کا جادو اس پہ اثر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے۔ تو یہ فل بلٹ پروف آپ کے ساتھ سیکیورٹی ہے، حفاظتی گارڈ آپ کے ساتھ موجود ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن دیکھیں ہمارے ایمان کی کمزوری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ آپ پوری اللہ کی حفاظت میں ہیں، شیطان سے محفوظ ہیں، جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا، ہر کوئی بھی آپ کو جو شریر کا شر جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن افسوس کہ آج ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، یہ عمل کرنے کی وجہ سے شیطان انسان کے قریب نہیں آ سکتا، دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کا جادو بھی اس پہ اثر نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ لیکن افسوس آج مسلمان جعلی عاملوں، پیروں اور بابوں کے ہتھے جڑ گیا۔ آج لاکھوں روپے لوگ علاج کے لیے ان پیروں، جعلی پیروں کو تو دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وظیفوں کو اور اذکار پر یقین بھی نہیں رکھتے اور ان کو پڑھتے نہیں۔ جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کیسے ان وظائف کو کر سکتے ہیں، اور کیسے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی پیچھے گدی پہ 3 گرہیں لگ جاتی ہیں جادو کی۔ گرہیں کس کی لگتی ہیں؟ جادو کی۔ تو اگر انسان صبح اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے سو کر اٹھنے کی تو اس کی 1 گرہ کھلتی ہے، بندہ وضو کرتا ہے تو اس کی 2ری گرہ کھلتی ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے جادو کی 3ری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ وہ جادو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر نہیں پڑھتا تو روزانہ اس کو 3 گرہیں لگتی ہیں۔ تو اس کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا، تو کیا ہم پہ یہی جادو نہ ہو؟ یہ اگر نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو ڈیلی ہو رہا ہے، لیکن ہم شریکوں پہ، بہن بھائیوں پہ، مطلب کہ رشتوں پہ جو شک کریں گے کہ انہوں نے ہمارا مطلب جلتے ہیں، ہمارے پہ وہ مطلب ان کی بری نظر ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنا جو ہے وہ معائنہ نہیں کرتے کہ کیا ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا خدا را سب سے پہلی بات تو یہ کہ فجر زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ فجر نہ پڑھنے والے پہ بھی 3 گرہیں لگتی ہیں اور اس پہ شدید جادو ہو جاتا ہے۔
ایک تو یہ اس طرح جادو سے بچیں، اور دوسرا یہ اگر آپ پہ دوسروں نے کر دیا ہے تو پھر خدا را یہ امت محمدیہ کے لیے انتہائی لمحہ فکریہ والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تو ہم یہ وظائف کو، ان اذکار کو، ان چیزوں کو فالو کریں، صبح و شام کے اذکار کریں تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ خاص طور پر شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ بھئی ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہماری اتنی نہیں سنتا کیونکہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، تو جتنی نعوذ باللہ یہ جو پہنچے ہوئے پیروں کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ حالانکہ اکثر آپ جن پیروں کے پاس جاتے ہیں وہ نمازوں کے اوقات اگر وہ 12 بجے 11 بجے بیٹھے ہیں تو ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، یہ دونوں نمازیں، اور اگر مغرب تک بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ مرید ہی بڑے جان ہیں تو پھر ان کی وہ تینوں نمازیں جاتی ہیں۔ نمازیں تک جو پڑھتا نہ ہو اس کا کیا اثر کرے گا آپ پہ؟ شرکیہ اگر وہ دم کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کنفرم کہ وہ بدعات سے پاک دم کر رہے ہیں یا شرکیہ کر رہے ہیں، تو آپ اللہ معاف کرے چاہتے نہ چاہتے، جانتے نہ جانتے ایک وہ شرکیہ کام بھی کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں مشرک کی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو سوچیں کہ وہ کیسے پہنچے ہوئے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھ رہے، جو شرکیہ دم و درود کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب اے اللہ کے میرے پیارے نبی، میرے پیارے حبیب آپ سے پوچھیں میرے بندے کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ کہیں کہ بے شک وہ قریب ہے اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے جب پکارنے والا اس کو پکارتا ہے۔ تو لہٰذا خدا را یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ بندہ چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو خدا را اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اور خود مسنون طریقے سے اپنے معاملات کا جو ہے ان کو وہ علاج کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ وظیفہ آپ یہ نبی وظیفہ جو ہے صدق کے دل سے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جادو، شیطان، بندشیں جڑ سے اکھڑ جائیں گی اور آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ سدھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے۔ اور ایک یہ بات کہ یہ عمل جو ہے دیکھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ افضل ترین عمل ہے کہ اگر آپ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ آپ کا افضل ترین عمل ہے، بشرطے کہ کوئی اور آپ سے 100 سے زیادہ مرتبہ نہ پڑھ لے۔ اور دوسری کیا بات ہے کہ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ شیطان کی حفاظت سے، مطلب شیطان سے حفاظت میں لے لیتے ہیں اور اس کے شر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہر قسم کا جادو اور بندشیں جو ہے پرانی سے پرانی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعت والے یہ جو ہے عام لوگ پیروں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ توحید پرست بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے، کیونکہ اس سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی معاملات کو سمجھنے والا اور حل کرنے والا نہیں۔ اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔